نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اور وہ یہ کہ میں نے آج جب غور کر رہا تھا تو جتنا بھی میں پیچھے گیا مجھے محسوس ہوا کہ آغاز ہی سے یہ دوسرا رخ بھی میرے پیش نظر تھا الحمدللہ، اور وہ رخ یہ تھا کہ مختلف مسلکوں اور فرقوں کو لوگوں کو قریب لایا جائے۔ امت میں جو تشدد ہے، انتشار ہے، اختلاف ہے، اور یہ اختلاف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی یہ سوال ہوتا تھا دیوبندی اور بریلوی کا جھگڑا ہے، دیوبندی ایک ہے بریلوی ایک ہے، اس کے بعد وہ دیوبندیوں کی کئی تنظیمیں، متحارب بریلویوں کی کئی تنظیمیں، اہل حدیث کی کئی تنظیمیں۔ تو یہ تو گویا کہ میں نے مثال بھی دی تھی سن 95 میں جو تقریر کی تھی اسی جگہ پر، کہ جیسے بڑا رسہ ہو وہ کئی رسیوں کو بٹ کر بنایا گیا، لیکن ہر رسی جو ہے وہ پھر کچھ لڑیوں سے بٹی ہوئی ہے۔ تو رسہ کھولا تو پہلے تو وہ رسیاں علیحدہ ہو گئی، یہ دیوبندی رسی ہے، بریلوی رسی ہے، اہل حدیث رسی ہے، فلاں رسی، پھر وہ ہر رسی جو ہے اس کی جو لڑیاں ہیں وہ کھل گئی۔ یہ جمیعت العلماء جو ہے یہ فضل الرحمان گروپ ہے، یہ جمیعت العلماء یہ جو ہے سمیع الحق گروپ ہے، یہ حقیقی جمیعت علماء اسلام ہے۔ یہ آپ نے بہت سے نام سنے ہوں گے، بار بار سامنے آئے گے۔ جمیعت اہل حدیث کے تو نام آپ گن نہیں سکتے، کتنی جمیعتیں ہیں اہل حدیث۔ اس طرح بریلوی یہ نیازی گروپ ہے، یہ نورانی گروپ ہے، یہ جماعت اہل سنت ہے، جماعت اہل سنت کا فلاں دھڑا ہے، یہ فلاں دھڑا ہے، پیش ہوا۔ بہرحال ہم نے یہ کوشش کی کہ اس تشدد و انتشار میں کچھ تو قریب لانے کا کوئی بندوبست کیا جائے، کوئی تعریف کی صورت کی جائے۔ تعریف لفظ الفت سے ہے، وہ قریب لانا، جوڑنا، دلوں کا جوڑنا۔ اس زمان میں جو اصل مثبت کام تھا وہ تو یہ تھا کہ ہمارے اتحاد کی اصل بنیاد کیا ہے؟ کتاب اللہ، حمد اللہ، جو دوسری آیت ہے 102 اور 104 کے درمیان، آیت نمبر 103 جو ہے سورہ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس مرکز کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، رجوع القرآن، دعوت رجوع القرآن، جس کو میری موٹی کتاب موجود ہے۔ عوامی درس قرآن کے سلسلے، قرآنی تربیت گاہیں ہو رہی ہیں، پھر قرآن کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ یہ سارا کام سن 72 سے شروع ہو گیا تھا الحمدللہ۔ اب تو سمجھیے کہ 30 برس ہونے کو آ رہے ہیں، 28 برس تو ہو ہی چکے۔ اس حوالے سے وہ کام جو ہوا، اور اس میں میں کسی فخر کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، ایک عرصہ گزرا ہے کہ قرآن اور میرا نام یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل نفی ہو گئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ اس کا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ اس حوالے سے اصل مثبت تو ہے جد و جہد مسلمانوں کو قریب لانے کی، جوڑنے کی، وہ تو یہ ہے کہ جو اصل مرکز ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور اللہ کی رسی کون سی ہے؟ ظاہر بات ہے کوئی مادی رسی تو ہے نہیں جو آسمان سے لٹکی ہوئی ہو۔ تو اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ رجوع کرنا پڑے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کہ انہوں نے کیا بتایا، کیا نشاندہی کی، اللہ کی رسی کون سی ہے۔ اس لیے کہ آپ کا فرض منصبی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں وضاحت کی ضرورت ہو آپ وضاحت کریں۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے محمد ہم نے الذکر آپ پر نازل کیا ہے، تو آپ کا یہ کام بھی ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچا دیں، اور یہ کام بھی ہے کہ جہاں وضاحت کی ضرورت ہو وضاحت کریں۔ تو یہ حبل اللہ میں لازماً وضاحت کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ وہ مطابق احادیث ہے، آج وقت نہیں ہے کہ میں ان کا دہراؤں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور ہے طبرانی کی روایت ہے، بڑی بڑی خوبصورت روایتیں ہیں۔ وہ حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ تو قرآن سے قریب آؤ گے، ایک دوسرے سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ ایک دائرہ ہے، اس کا مرکز ہے، مرکز سے جتنے دور ہوگے آپس میں بھی دور ہو جاؤ گے، جتنے مرکز کے قریب آؤ گے آپس کے فاصلے بھی کم ہو جائیں گے۔ تو مثبت کوشش تو یہ تھی۔ اس کے ساتھ جو سمجھیے کہ ایک ثانوی درجے میں، ضمنی درجے میں قرآن کانفرنس سے منعقد کرنی شروع کی، سن 73 سے شروع ہو گئی تھی۔ دیوبندی علماء بھی، بریلوی علماء بھی، اہل حدیث حضرات بھی، جدید دانشور بھی، پروفیسر بھی، خاص طور پر
جن کی کوئی خصوصی نسبت علامہ اقبال کے ساتھ تھی، ذہنی اور فکری، پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمہ اللہ اور پروفیسر منور مرزا صاحب، مرزا محمد منور صاحب، آخر یہ لوگ ہیں اور بھی مشوار لوگ۔ تو یہ گویا کہ ہم نے ایک دم ایک سرپرائز دیا لوگوں کو کہ قرآن کے نام پر تو یہ سب جمع ہے۔ ویسے یہ کہ ان میں بڑا فساد بھی ہے، بڑے بعض فتوے بھی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، لیکن یہ کہ یہاں سے جمع ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر 85 میں اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے وہ کام کیا جس کو دنیا نے مانا کہ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ میں نے اپنے دینی فکر کا ایک خلاصہ مرتب کیا 6 صفحات میں کہ یہ میں نے سمجھا ہے دین کو کہ دین کے یہ فرائض اور 100 علماء کو بھیج دیا کہ آپ اس کو پڑھیے، اس میں کوئی غلطی ہو تصحیح کیجئے، اس میں اگر صحیح ہے تو تائید کیجئے۔ 6 دن تک سیمینار ہوتے رہے سن 85 میں قرآن اکیڈمی میں، جن میں ہم صرف سامع ہوتے تھے، میں بھی سامع اور میرے تنظیم کے رفیق میں تمام کے تمام سننے والے، اور علماء آئے، انہوں نے تنقیدیں بھی کی، استہزاء بھی کیا، تبصر بھی اڑایا اور تائید و توثیق بھی کی۔ لوگوں نے مانا کہ یہ کام کسی نے کیا نہیں آیا، لیکن یہ اسی لیے تھا کہ یہ جو بوجھ ہے دور ہونے کی وجہ سے وہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، وہ مغالطے بڑھتے جاتے ہیں، غلط فہمیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ سنا ہے اس نے یہ کہہ دیا ہے، آپ نے دل میں گھنڈی باندھ لی اس کی، اب آپ اس کے پاس جائیں گے تھوڑا اس سے توثیق کرنے کے لیے کہ آپ نے یہ کہا کہ نہیں کہا ہے۔ اس سے وہ چیزیں جو ہے اس کے اندر جو شدت پیدا ہوتی ہے۔ تو جتنا قرب ہوگا، ساتھ مل بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے تعارف ہوگا، تو یقیناً ان چیزوں میں کمی ہوگی۔ پھر سن 95 میں میں نے اسی جگہ پر جو میں نے خطاب کیا تھا، جس میں کہ مذہبی جماعتوں کا اس میں کیوں فرق ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، ساتھ یہ کہ ہم نے اب تک کتنی کوششیں کی ہیں ان کو جمع کرنے کی، اور پھر جو ایک لڑی جو کھلی تھی، ایک رسی، جماعت اسلامی، تحریک اسلامی اور تنظیم اسلامی کو بھی میں اسی رسی کا ایک حصہ مسلسل سمجھتا ہوں، ان کے مابین یہ کہ ایک اتفاق قائم ہو جائے، تو کم سے کم ایک قدم تو اٹھے آگے، کہیں تو کہیں جمع ہونے کی اور تعریف کی بھی کبھی کوئی لفظ سننے میں آئے لوگوں کے، اختلاف، انتشار، تقسیم در تقسیم در تقسیم، یہ خبر تو روز سنتے ہیں مسلمان، اور اس سے بددلی بڑھ رہی ہے، مایوسی بڑھ رہی ہے، فرسٹریشن بڑھ رہی ہے۔ کہیں تو یہ سننے میں آیا کہ آج تو جمع ہو گئے لوگ، کوئی خبر تو آئے۔ اس کے ساتھ ہی اسی سن 95 میں نے ایک تقریر کی تھی شیعہ سنی، جو یقیناً 2 فرقے ہیں بڑے، باقی کے میں فرقے نہیں مانتا، دیوبندی بریلوی کو فرقہ نہیں ہے، ایک ہی ان کی فرقہ ہے، حنفی فرقہ ہے، ایک ہی ان کا تصوف ہے، چشتی سلسلے کے ہی بزرگان دیوبند جو ہے سب چشتی سلسلے کے جو ہے اسی کے پیروکار ہیں۔ تو یہ تو کوئی بھی فرق ہے نہیں سوائے 2 شخصیتوں کا ٹکراؤ ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اور مولانا اشرف علی تھانوی، ان کے درمیان مسائل میں جو ہے کھینچتان ہوئی ہے، اس سے وہ 2 الگ الگ ہیں۔ اہل حدیث ہر ایک مسئلہ کہہ لینا ہے، لیکن یہ مسالک یہ فرقے نہیں، فرقے 2 ہی شیعہ اور ان دونوں میں کوئی مفاہمت پیدا کرنا، اولاً تو اس ملک میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام نافذ ہو تو یہ مفاہمت ناگزیر ہے۔ اب یہ بات تو کوئی کہتا ہے وہ صرف 2% ہے، وہ کہتے ہیں 25% ہے، یہ تو اللہ ہی جانے۔ یہ تو اگر سینسس میں اور مردم شماری میں ایک خانہ ہو جس میں اس کا مذہب بھی درج ہو، تب تو معلوم ہو سکے گا کہ صحیح معنی میں شیعہ یہاں کتنے فیصد ہیں۔ لیکن یہ کہ مؤثر اقلیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سروسز میں ان کا بڑا حصہ ہے، فوج میں، سول میں، بیوروکریسی میں، پولیس میں، ذرائع ابلاغ تو یہ سمجھے کل کے کل تقریباً ان کے ہاتھ میں۔ اس حوالے سے بہت مؤثر جو ہے وہ اقلیت ہے، چاہے اقلیت ہے لیکن بہت مؤثر اقلیت ہے، کوئی مفاہمت نہیں ہوگی تو اسلام میں نہیں آتا۔ دوسرے عالمی سطح پر پاکستان، ایران، افغانستان یہ 3 ملک ہے کہ جو کچھ وہ عالمی دباؤ جو ہے نیو ورلڈ آرڈر کا اور امریکہ کا، ان کے اگر یہ 3 جمع ہو جائیں اور قریب آ جائیں تو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اکیلا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس کی سہولی سازش ہے کہ الگ الگ کر کے مارتے ہیں۔ لہٰذا ہنٹنگٹن نے جو مشورے دیے تھے امریکن ایڈمنسٹریشن کو، ان میں سے یہ بھی تھا
ان کے آپس کے اختلافات کو ہوا دی جائے. دو مشورے دیے. ایک تو چین کو مسلمان ممالک سے دور کیا جائے، اس کو ایسٹ ورڈ رکنگ بنا دیا جائے، مشرق کی طرف رخ کر دو چین کا. تو چین کے مشرق میں کیا بحر الکاہل اور اس کے مشرق میں کیا امریکہ بہادر. مغرب کی طرف رخ ہوگا چین کا تو پاکستان، روسی جو ترکستان کی ریاستیں، افغانستان، جو پورا عالم اسلام پڑا ہوا ہے مغرب، تو مغرب ہو جائے سے ایسٹ ورڈ رکنگ کر دو. ایشیا پیسفک کا پورا کانسیپٹ میرے نزدیک اسی بنیاد پر قائم. ہنٹنگٹن کے اس مشورے کے بعد بھی ایشیا پیسفک، کہ یہ پیسفک اوشن کے ارد جو ممالک ہیں انہیں یکجا ہونا چاہیے اپنے معاشی اعتبار سے اور اپنی پالیسی میں. بہرحال یہ جو شیعہ سنی کا معاملہ، اس پر پھر میں نے 1991 میں مارچ میں تقریر کی تھی ان کے درمیان مفاہمت کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے. یہ ساری میں نے اس لیے یہ بیان کیا یہ کہ در حقیقت اسی کا یہ تسلسل ہے. یہ کوئی اچانک بولڈ فرام دی بلو نہیں ہے کہ حالانکہ میں موجودہ حکومت کا ناقد ہوں، شدید تنقیدیں ان پر میں نے کی ہیں، آپ سب لوگ تو سب سے بڑھ کر گواہ ہیں. 15 جنوری کو جو تقریر میں نے یہاں کی ہے وہ زیادہ لمبی کی ہے، اضافی وقت لے کر کی ہے. میں نے اس میں ان سے اپنی مایوسی کا اعلان کیا. دینی اعتبار سے میں مایوس ہوں. سود کے معاملے میں سمجھتا ہوں منافقہ کا کردار ہے، اور یہ IMF اور ورلڈ بینک کے چکر سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں، اور یہی اندیشہ ہے کہ ان کے دباؤ میں وہ اپنا ایٹمی پروگرام بھی رول بیک کر رہے ہیں. ساری باتیں ہیں. اس کے باوجود اگر پرائم منسٹر صاحب نے 1 اپریل کو ایک کمیٹی بنائی شیعہ سنی، اس وقت جو ٹینشن ہے، شدید ٹینشن، بھارت گری، قتل در قتل، جوابی قتل، مسجدوں میں اسپرے بلٹس جو ہے اسپرے کیے جا رہے ہیں، کتنے آدمی مر گئے. قبرستان میں ان کی کوئی مجلس ہو رہی ہے جو آ جا کر اڑا دی، کتنوں کو اڑا دیا، کسی امام بارگاہ کے جا کر کر دیا. یہ جو ہو رہا ہے، اگرچہ میرے نزدیک اس میں یقیناً را اور موساد کے جو ایجنٹ ہیں اس ملک میں وہ ہے جو زیادہ بڑا پارٹ پلے کر رہے ہیں، لیکن کمر تو ملا ہوا شیعہ سنی کے اختلاف کا، اس کمر میں وہ کام کر رہے ہیں. اگر یہ کمر نہ ہو تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے. تو میں نے اس کی جو ہے وہ جو بھی سربراہی انہوں نے میرے سر پر ڈالی، میں نے اسے قبول کر لیا. وہ کیسے اس میٹنگ میں 1 اپریل کی میٹنگ میں اسلام آباد جانا ہوا تھا میں پچھلے جمعے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، کیونکہ 2 اپریل کو جمعہ تھا اور تازہ جو ندائے خلافت آیا ہے اس میں وہ پوری تفصیل بھی آ گئی. یہ میری تقریر کا جو ہے جسٹ آتا ہے. اور میں نے جو خط لکھا تھا میاں شریف صاحب کو، ضیاء القاسمی صاحب کے جو سرپرست ہیں یا بہت اہم شخصیت ہیں سپاہ صحابہ کی، ان کی طرف سے جو بات میرے پاس ایک آئی تھی اس کے حوالے سے میں نے جو خط لکھا تھا میاں شریف صاحب کو وہ بھی شائع ہو گیا ہے. تازہ ندائے خلافت میں یہ چیزیں موجود ہیں. اب مجھے آگے چلنا ہے کہ یہ 2 روزہ اجلاس کس کمیٹی کا ہوا ہے. 7 اور 8 اپریل اس کے لیے طے ہوئے تھے، اور اس دوران بڑی شدید کوفت میں سے میں گزرا ہوں. ایک تو یہ کہ پہلے دن تو صبح لے کے 9 بجے سے اور ہم 1-1:30 بجے تک انتظار ہی میں رہے. فلاں صاحب کی فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہے، فلاں صاحب جو ہے وہاں سے ادھر سے آ رہے تھے نہیں پہنچ پائے ہیں. ایک حالت منتظر آپ بیٹھے تھے، کچھ گفتگو آپس میں ہوتی رہی جو آ گئے تھے. لہٰذا وہ سارا دن تو گیا اسی کوفت میں. اور عربی کی کہاوت ہے کہ الانتظار اشد من الموت، یہ انتظار جو ہے یہ موت سے بڑھ کر انسان کے اوپر جو ہے بھاری گزرتا ہے. پھر رات کو اجلاس رکھا گیا، اس کے لیے ٹائم رکھا گیا تھا 8:30 کا، لیکن مجھے پھر حکم موصول ہوا نہیں 8 بجے. 8 بجے میں تو پہنچ گیا لیکن اجلاس 10:30 بجے شروع. اس سے جو کوفت اعصاب کے اوپر جو تکان ہوئی ہے، پھر یہ کہ دوسرا اجلاس ہوا دوسرے دن، تو وہ بھی صبح 9 بجے کا ٹائم تھا، وہ بھی 10:30 بجے شروع ہوا. بہرحال اس کی وجہ سے میں جیسا کہ صرف یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ شدید مجمحل ہوں گا اس وقت، طبیعت میری بہت خراب ہے. اور میں چونکہ اس وقت بڑی کوریج ہو گئی ہے اخبارات میں اور بڑی کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی آ گئی ہیں، لہذا میں نے سمجھا کہ مجھے اس وقت یہاں حاضر ہو کر ضرور جو ہے آپ کے سامنے وضاحت کر دینی چاہیے، تاکہ یہ کیسے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارا جاتا ہے تو تنظیم رفقا کو جہاں کہیں بھی وہ ہوں وہ پوری صورتحال جو ہے وہ معلوم ہو جائے، ورنہ شاید میں آج جمعے کے لیے یہاں حاضر نہ ہو سکتا.
بہرحال اب چونکہ یہ کوریج ہوئی ہے اور اس میں کچھ باتیں سامنے آ گئی ہیں، کچھ کنٹروورشیل ایشوز جو ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا ہے، مختلف نو بیانات جو ہیں وہ شائع ہو رہے ہیں، تو میں اس معاملے میں کچھ وضاحت آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اس دو روزہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس علماء کمیٹی کی، اس میں اکثر و بیشتر وقت دو مسودات قانون کے اوپر صرف ہوا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ آج سے پہلے بھی بہت کوششیں ہوئی ہیں، شیعہ سنی مصالحت اور امن و امان اور صلح و آشتی، ہر محرم سے پہلے حکومت کمیٹیاں بناتی ہے، علماء کو بلا لیتی ہے، تلقین ہوتی ہے، امن و امان اور قوت دینی، اس کے بعد جو ہے وہ بڑے میٹھے میٹھے اچھے اچھے باعث جو ہے وہ کر کے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں منتشر۔ ملی یکجہتی کونسل بنی، اس نے بھی اسی طریقے کے کچھ بڑے وہ سمجھیے کہ سویپنگ ریمارکس کے ساتھ جو ہے کچھ چیزیں کہہ دی اور سب نے دستخط بھی کر دیے، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں۔ اس سے فرق جو اس مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ قانون سازی کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ دو قوانین جو ہے مؤثر ہو جائیں، جس سے کہ جو یہ سارا فساد ہے اس کی جڑ ختم ہو۔ محض واعظ سے اور محض نصیحت سے اور اخوت کے واعظ سے اور صلح و آشتی کے جو ہے نصیحتوں سے یہ معاملہ حل ہونے والا ہے۔ ایک تو توہین، ایک طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور ان میں سے بالخصوص خلفائے راشدین اور ازواج مطہرات، اور دوسری طرف اہل بیت اطہار۔ حضرت وہ بھی ہمارے نزدیک صحابہ میں شامل ہیں، حضرت فاطمہ ہو، حضرت حسن ہو، حسین ہو، حضرت علی ہو، آخر صحابہ میں، لیکن جیسے ہم نے بالخصوص کہا خلفائے راشدین کو، تو صحابہ کرام میں تو یہ بھی شامل ہے، لیکن اہل بیت اور ان کے ساتھ جمع کیا ہے کہ جو ان کے ائمہ ہیں، چاہے وہ صحابہ میں سے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اہل تشیع کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہے، وہ ان کے امام ہیں، ان کی ایک حیثیت ہے، تو ان کے خلاف اگر کوئی توہین کا کوئی عمل کرتا ہے، ایک اختلاف کی بات علمی انداز میں وہ اور ہے، توہین ان کے لیے کہیں کافر کا لفظ استعمال کریں، منافق کا لفظ استعمال کریں، انہیں کوئی گالی دیں، کوئی بھی انداز ہو اس نوعیت کا، تو اس پر بڑی سخت سزا ہونی چاہیے۔ معلوم یہ ہوا بعد میں، میرے علم میں نہیں تھا کہ ایک ایسا قانون پہلے سے موجود ہے، 298 الف جو کتاب تعزیرات ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ سزا دی جائے ایسے لوگوں کو جو یہ کام کریں، لیکن ایک تو یہ کہ آج تک اس دفعہ کے تحت کسی کو سزا نہیں دی، یہ گویا کہ حکومت کے کھاتے میں جاتا ہے، یہ ساری نااہلی حکومت کی ہے، انہوں نے کبھی اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت کی سطح پر ایک اسپیشل سیل ایسا ہوتا جو دونوں طرف سے جو چیز چھپائی اسے دیکھتا، اس کی مانیٹرنگ کرتا، اس کو دیکھتا کہ کہاں کوئی چیز چھپ گئی ہے، اور جہاں کوئی غلط شے ہو اس کے خلاف مقدمہ قائم کرتا، بلاتا اسے سزا دلواتا۔ آج تک کسی کو کوئی سزا نہیں دی، کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوا، اور بڑی بڑی غریب قسم کی تحریریں کہ جنہیں خود اہل تشیع کہتے ہیں کہ نہیں صاحب پڑھیے نہیں، اس کو مجمع یہاں میں پڑھی دی جاتی۔ ویسے یہ ہے کہ متحدہ علماء کمیٹی اس حکومت نے بنائی تھی اور اس نے 65 کتابوں کی ضبطی کی سفارش کر دی، ان میں اہل تشیع کی طرف سے بھی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، کچھ اہل سنت کی طرف سے بھی، لیکن ابھی تک اس کا جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس پر بھی عمل نہیں ہوا، تو عمل ہو جائے تو بھی یقیناً اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ کہ آئندہ کے لیے یہ تو ہے نا، کتابیں لکھی گئی، چھپ گئی، پہلے سے موجود ہیں، ان میں اگر ایسا مواد ہے تو اسے ضبط کیا جائے، لیکن آئندہ اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرتا ہے تو تجویز اب یہ ہے کہ اس جو موجودہ قانون میں سزا ہے صرف 3 سال، 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے، اس کو بڑھا کر 16 سال کیا جائے، 14 سال کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ در حفظ مراتب نہ کنی زندگی، حفظ مراتب تو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا۔ حضور کی توہین پر کیپٹل پنشمنٹ ہمارے ہاں قانون پاس ہو چکا ہے، حضور کی توہین پر قتل کی سزا ہے۔ اب حضور کے ساتھ جوڑیے صحابہ کرام، خصوصاً خلفائے راشدین،
علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو ان کا مقام ہے، اس حوالے سے کم یہ کہ 14 برس کی سزا ویٹرن کی حیثیت سے رہے۔ جیسے ہمارے 28 مئی کے دھماکے ہو گئے تو واجپئی صاحب کے بھی اور اڈوانی صاحب کے بھی ہوش ٹھکانے آ گئے، جو کچھ پہلے وہ بڑکے مار رہے تھے اس کے بعد وہ زیر منقار ہو گئے، منقار زیر پر ہو گئے۔ اس حوالے سے یقیناً اگر یہ 14 سال کی سزا نظر آئے گی اور یہ تو پھر اس پر عمل بھی شروع، تو پہلا تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں بہت ہی گفتگو ہوئی، اس میں یہ کہ ابھی وہ مسودہ ہے، اس کی ابھی ہماری اپنی کمیٹی کی حد تک بھی ابھی فائنلائز نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں مسودہ قانون کے بارے میں دونوں اطراف، اس لیے کہ اصل میں تو وہاں فریقین کی حیثیت جو ہے وہ تحریک جعفریہ ایک طرف اور سپاہ صاحب دوسری طرف، باقی تو عام علماء تھے، مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے فرزند ہیں، اس وقت وہ ان کے نام کے ساتھ مفتی اعظم پاکستان لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں سے مولانا عبدالرحمان اشرفی صاحب، یا جامعہ نعیمیہ سے مولانا نعیمی کے فرزند جو ہے ڈاکٹر سرفراز نعیمی، مختلف علماء ہیں۔ باقی اصل تو فریق یہ ہے، ان دونوں نے یہ کہا کہ ہمیں موقع دیں کہ ہم اپنے اپنے لوگوں سے مشورہ کر لیں، اور اگر ان کے لیے بھی یہ چیزیں پہلے سے کچھ قابل قبول بنا لی جائیں تو پھر یہ کہ اس کو سفارش کی شکل میں دیا جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ سفارش بھی پیش ہو اور پھر کوئی حکومت قانون بنانے لگے تو ایجوکیشن شروع ہو جائے اس کے خلاف۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کو اس لیے ملتوی کر دیا ہے، اور چونکہ اب محرم قریب ہے اور اہل تشیع کی جو شدید مصروفیات محرم میں ہوتی ہیں، اس لیے یہ کہ محرم کے فوراً بعد عاشورہ محرم کے 1 مئی کو ہم نے دوسرا اجلاس رکھا ہے۔ تو پہلا قانون تو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس قانون پر عمل درآمد شروع کیا جائے فوری طور پر، یہ تو موجود ہے، 3 سال والی بات تو ہے نا، اور تو عمل شروع کرے حکومت، لیکن یہ کہ اس میں مزید یہ کہ اس کی سزا جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ 14 سال کی جائے، یہ ہے وہ تنویر کی جو رہنما ہے۔ دوسرا مسئلہ تکفیر کا ہے۔ اس تکفیر کے مسئلے پر البتہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا اصولی طور پر بات سمجھ لیجیے، یہ ہے کیا؟ بعض لوگ اس سے استہزاء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ کہ پچھلے دور میں واقعتاً اس کا استعمال اس طور سے ہوا ہے کہ وہ ایک مزہ کا کیس ہے، بن گئی ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اور یہ میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف موجودہ شیعہ سنی ٹینشن سے متعلق معاملہ نہیں، یہ مستقل معاملہ ہے۔ دیکھیے، تکفیر کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو علیحدہ کر دینا، کاٹ دینا، جیسے انسانی جسم میں یہ ہاتھ ڈل جائے، گنگرین ہو جائے تو اس ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے پورے جسم کو بچانے کے لیے۔ ٹانگ اگر جو ہے ڈل رہی ہے، گنگرین، اگر اس کو نہ کاٹا گیا تو پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا، بہت یقینی ہو جائے گا اس کاٹنا ہے۔ کسی بھی نظریاتی جماعت یا نظریاتی معاشرے یا نظریاتی ریاست میں یہ عمل جو ہے یہ بہت اہمیت کا عمل ہے۔ ایک ریاست وہ ہوتی ہے جو جغرافیائی حدود پر قائم ہے، بس یہ جغرافیائی حدود ہے، اس کے اندر رہنے والا برابر کا شہری ہے، وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، قادیانی تو برابر ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑا، پہلے بھی تھے لوگ شہری جو غیر مسلم تھے، اب یہ ایک اور غیر مسلم کا اضافہ ہو گیا، چلیے کیا فرق ہو گیا؟ اس لیے کہ جو مذہب ہے وہ تو ہے انفرادی معاملہ، اجتماعی زندگی سے کسی مذہب کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، تو کوئی فرق محسوس نہیں۔ لیکن جس معاشرے یا جس ریاست یا جس جماعت کی بنیاد کسی نظریے پر ہو، اس کے لیے تو اپنے اس نظریے کا تحفظ جو ہے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ وہ نظریہ اگر وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس کی اجتماعیت جو ہے ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے، نظریہ کمزور پڑتا ہے تو پوری اجتماعیت کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ لہذا نمبر 1 بات یہ جان لیجیے کہ کسی بھی آئیڈیولوجیکل پارٹی یا آئیڈیولوجیکل سوسائٹی یا آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ، اس کے اعتبار سے جس کو انگریزی کا لفظ میں استعمال کروں، پرجنگ از این ایسنشل فینومینا، کہ کوئی شخص اگر اس آئیڈیالوجی کے جو مسلمات ہیں، جو بنیادی اصول ہیں، جو فنڈامنٹلز ہیں، ان سے منحرف ہو گیا تو اسے کاٹ دو، الگ کر دو۔
وہ ہماری اجتماعیت کے اندر شامل نہ رہے. اب اگر وہ ہماری اجتماعیت میں شامل رہے گا، یہاں پر اندرونی طور پر خلقشات پھیلائے گا، کمزوری کا باعث ہوگا، سازش کر سکتا ہے، بہت سے معاملات اس سے وجود میں آ سکتے ہیں. اگر وہ ہمارے بنیادی امور سے، ہمارے نظریات جو ہیں اس کے بنیادی امور سے منحرف ہو گیا ہے تو اسے علیحدہ کر دیا جائے. یہ ہے تکفیر کہ کوئی شخص مسلمان معاشرے میں رہنے والا جو چاہے موروثی طور پر مسلمان تھا، چاہے وہ بعد میں کہیں اسلام لایا ہے ہندو سے یا سکھ سے یا پارسی سے یا عیسائی سے، لیکن یہ کہ اگر اس کی طرف سے کوئی بات ایسی ثابت ہو جائے اس کے بارے میں کہ جو فنڈامنٹل، جو ضروریات دین جن کو کہا گیا ہے شریعت کے اندر اصطلاح ہے ضروریات دین، وہ باتیں کہ جو لازم ہے دین کے اندر، اگر ان میں سے کسی چیز کا وہ منکر ہو جائے تو پھر اس کی تکفیر کی جائے. یہ پرجنگ ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جو تاریخ میں آئی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تھے کوہ طور پر، جبکہ وہاں انہیں تورات عطا ہوئی ہے، 40 دن کے لیے اپنی قوم سے علیحدہ رہے، اور پیچھے اس قوم کے ایک حصے نے اس بچڑے کی پرستش شروع کر دی. تو واپس آ کر جن لوگوں نے وہ ارتکاب کیا تھا اس جرم کا، ان کو قتل کیا گیا، اور ہر قبیلے کے ان افراد نے جو کہ اس میں ملوث نہیں ہوئے تھے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کیا کہ جو اس جرم میں ملوث ہوئے. بعض روایات میں آتا 70,000 یہودی قتل کیے. یہ پرجنگ ہے، توحید ہے بنیاد ہماری، تم نے اس بنیاد کو ڈھا دیا، لہذا پرجنگ تکفیر. تو تکفیر کی یہ سب سے بڑی مثال ہے تاریخ میں. اس حوالے سے نوٹ کر دیجیے. اسی طریقے سے نئے داعیان نبوت کھڑے ہو گئے تھے، ان کے خلاف جہاد ہوا، قتال ہوا، فرض کیا گیا، منکرین زکات کے خلاف جہاد کیا گیا، قتال کیا گیا. تو یہ فرق جو ہے، پھر میں سمجھتا آپ کو مجھ سے بات کر رہا ہوں تیسری مرتبہ، کہ یہ عام جو سیکولر ذہن ہے اس سے تو معلوم ہوتا کیا یہ بیکار کی باتیں ہیں. کسی نے یہ مان لیا، کسی نے یہ مان لیا، کیا فرق واقع ہو گیا؟ خام کا تم فتویٰ بازی کرتے ہو، فتویٰ لگاتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو. تو ظاہر بات ہے ان کی اپنی جو ہے، ان کی اپنی سوچ ہے. ان کے نزدیک مذہب جو ہے انسان کا انفرادی معاملہ ہے، اس کا اجتماعیت سے تعلق ہے. تو وہ کسی گدھے کو خدا مان رہا ہو، کسی بیل کو مان رہا ہو، تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ جب پہلے گدھے کو مانتا تھا اب بیل کو ماننے لگا تو کیا فرق واقع ہو گیا؟ چھوڑو، اس سے کوئی بحث ہی نہیں. لہٰذا جدید ذہن جو الرجک ہے اس تکفیر سے، یہ لفظ بھی استعمال کرتا ہے. لیکن پھر میں دوہرا رہا ہوں، کسی بھی نظریاتی جماعت، نظریاتی معاشرے، نظریاتی ریاست کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرے، ان بنیادوں کو مستحکم رکھے، اور اگر کچھ لوگ ان سے منحرف ہو گئے ہو تو انہیں اپنے سے الگ کرے. لیکن یہ کام جو ہوتا تھا اسلامی حکومت کے اندر کوئی مقتدر ادارہ کرتا تھا، افراد نہیں کر سکتے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہوا ہے، لیکن وہ سرکاری سطح کے اوپر جو بھی قاضی القضات ہے وقت کے وہ فیصلہ کرے گا. آخر سربت کو سزا دی گئی، قتل کیا گیا، فتویٰ تھا، قاضی کا فیصلہ تھا. اگر الحق کہنے پر منصور کو پھانسی کرا دیا گیا، کیوں؟ یہ مرتد ہو گیا، یہ تکفیر ہو گئی. اس حوالے سے لیکن یہ کہ ہر آدمی کہہ دے تم کافر، یہ نہیں. یہ تو ریاست کا کوئی مقتدر ادارہ ہے. آج کے دور میں کیونکہ ریاست 3 مقتدر اداروں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک ہے مقننہ، ایک ہے عدلیہ، ایک ہے انتظامیہ. تو یہ عدلیہ کے ہاتھ میں معاملہ جائے گا کہ وہ طے کرے گی. اگر مجھے یہ خیال ہے کہ صاحب فلاں شخص کافر ہو گیا، اچھا آؤ بھائی ثابت کر دو، لیکن تم اپنے طور پر یہ ڈکلیئر کرنے کا تم مجاز نہیں ہو، تمہیں اختیار حاصل نہیں. اس کو جو ہے پراپر چینل کے اندر ڈالنا، چینلائز کرنا، یہ بہت ضروری ہے. ہوا اصل میں کیا ہے کہ جب تک تو مسلمانوں کے چلیے نام نہاد حکومتیں تھیں، لیکن مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، تو یہ منصب برقرار تھے. یہ افتاء ہے، یہ قضا ہے، یہ مفتی ہے، یہ قاضی ہے. مفتی کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو مسئلہ پیش کر دیا گیا، جسے کہتے ہیں اس طرح صورت مسئلہ، صورت مسئلہ تھیوریٹیکلی ایک بات پیش کر دی گئی، فلاں شخص نے یہ کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ فرمائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ مفتی کہنے کا یہ تو کفر ہے.
لیکن آیا اس شخص نے واقعتاً کہا بھی ہے کہ نہیں، یہ مفتی کا کام نہیں ہے، نہ مفتی اس کو سمجھ کر سکتا ہے کہ اس سے بیان لے، یہ قاضی کا کام ہے۔ چنانچہ قاضی اب طلب کرے گا، اس سے پوچھے گا واقعی تم نے کہا ہے؟ فرض کیجیے وہ کہہ دے کہ کہا تو ہے لیکن میں توبہ کرتا ہوں، میں نے کسی غلطی میں مغالطے میں کہہ دیا، جان بخشی ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ کہہ کہ ہے نہیں میں اس پر قائم ہوں، اور معلوم ہو کہ وہ تو ضروریات دین میں سے فنڈامنٹلز ہمارے دین کے اس میں سے کوئی شے ہے، تو پھر اس کو سزا دی جائے۔ وہ سزا جو ہے اسلامی ریاست میں وہ قطعی ہے مرتد کی، اگرچہ یہ چیز ابھی ہماری سوچ سے بہت دور ہے۔ ابھی ہم رفتہ رفتہ ذرا سرکتے ہوئے قدم بقدم آگے چلیں تو شاید وہ آخری منزل آئے گی، وہ ابھی دور ہے۔ لیکن یہ ڈکلیئر تو کیا جائے کہ فلاں شخص جو ہے اب وہ مسلمان نہیں ہے، کوئی مسلمان اسے اپنی بیٹی تو نہیں دے سکتا نکاح میں، وہ مسلمان باپ کی وراثت نہیں پا سکتا، جب ڈکلیئر ہو گیا کہ وہ نان مسلم ہے، لہذا قانونی اعتبار سے اس کا اسٹیٹس چینج ہو گیا۔ لیکن ہوا کیا، انگریزی دور میں آ گیا تو اب انگریزی دور میں قضا ختم ہو گئی، قضا تو چلی گئی، وہ لیکن قلم در کفی دشمن است۔ اب مجسٹریٹ ہے یا کوئی اور جج، وہ تو انگریزی حکومت کے ہیں، ان کا اس شریعت سے کیا تعلق، کچھ بھی نہیں، افتاء ہی افتاء رہ گیا۔ لہذا سارا کھیل اب مفتی حضرات کا ہوا، اور وہ پھر کھل کھیلے، ذرا سا کسی سے ناراض ہوئے کفر کا فتویٰ، کسی نے ذرا سی آپ کے پسندیدہ جو عقائد ہیں اس سے ہٹ کر بات کرنی، کفر کا فتویٰ۔ یہ پھر جو مذاق بنا ہے، مضحکہ خیز بات بنی ہے انگریزی دور میں، اس فرق تو کوئی پڑتا ہی نہیں تھا۔ میں آپ کو اکبر آبادی کے دو شعر سناتا ہوں، بڑے سادہ لیکن یہ کہ بہت ہی بامانی اشعار ہیں۔ یہ انگریزی دور کی بات، گورنمنٹ کی خیر یارو بناؤ، سرکار برطانیہ کی حکومت کی کو دعائیں دو، خیر مانگو، خیر بناؤ، گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ، جو گلے میں تاگ آ جائے اڑاؤ، خوب نبوت کا دعویٰ کر دو، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، جو چاہے کہہ دو۔ کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ۔ آپ الحق کہیں، اب کون سا انگریز کو کیا ضرورت پڑی، کیا بکواس کرنا کو کرتا رہے، لیکن ظاہر بات ہے اسلامی ریاست ہوگی تو پھر سزا ملے گی۔ تو گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ، جو چاہو کہو۔ کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ۔ اسی کا لطیفہ ہے نا کہ شوق چرایا غلام احمد قادیانی کو نبوت کا دعویٰ یہاں تو کر دیا، انگریزی کی چھتری کے تحت کوئی کیا کہہ سکتا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا، آزادی ہے، ہیومن رائٹس ہے، جو چاہے دعویٰ کرے۔ لیکن اس کو خیال آیا، شوق چرایا کہ جیسے حضور نے خطوط لکھے تھے بادشاہوں کو، میں بھی لکھوں۔ تو امیر دوست محمد والی کابل کو خط لکھ دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ مجھ پر ایمان لائیں۔ انہوں نے دربار میں پڑھتے خط سنایا گیا تو انہوں نے دو الفاظ میں جواب دیا کہ اسے لکھ دو، اینجا دیا، یہاں آ کے یہ دعویٰ کرو، یہاں آؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا آگے دال کا بھاؤ کہ یہ دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے۔ انگریزی حکومت میں بیٹھے ہوئے تم دعوے کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہوا ہے یہ اس لیے ہوا کہ اب وہ جب صرف مفتی ہی مفتی رہ گئے، قضا تو ہے ہی نہیں، لہذا مفتیوں نے جو ہے اس میں کچھ حدود سے تجاوز بھی کیا، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، جن کو کہ پھر بڑے استہزائی انداز میں جو تحقیقاتی کمیشن بنا تھا، پہلی جو اینٹی قادیانی تحریک چلی تھی 1953، جس میں مارشل لا لگا پہلی مرتبہ پاکستان میں لاہور میں 1953، تو اس کے بعد جو انکوائری کورٹ آف انکوائری بنائی گئی تھی تو اس میں جسٹس منیر تھے اور جسٹس کیانی تھے، دو آدمیوں پر مشتمل تھے۔ جسٹس منیر نے پھر جو رگڑا ہے علماء کو، تم کہتے ہو قادیانی کافر ہے، تمہارے یہاں تو اس کا فتویٰ یہ بھی کافر، تو یہ فتویٰ تم نے اس کو بھی کافر کہا، تم تو سب کو کافر کہتے ہو، تمہارے کہنے سے کیا بات بنی؟ صرف قادیانی تو کافر نہیں، لو یہ فتوے موجود ہیں، سب دیوبندی کافر، یہ ہے کہ نہیں فتویٰ؟ تو پھر مذاق اڑا، یہ مذاق بن گیا۔ ہم نے کچھ غلطیاں کی جن سے کہ اب لوگوں کو استہزاء کرنے کا موقع مل گیا، لیکن اب صورتحال جو ہے، چاہے یہ 50-52 سال کے بعد ہی صحیح، لیکن اب مرحلہ پاکستان میں آ گیا ہے کہ اس کا باقاعدہ چینلائز کیا جائے۔ اگر کسی کو کسی کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا،
he should go and knock the door of the court. फेडरल शरीयत कोर्ट हमारे यहाँ मौजूद है, इदारा है, उसमें उलमा जजेस भी हैं। फिर उन्हें ये इख्तियार हासिल होता है दूसरे उलमा को बुलाएं, उनसे कोई जो है रहनुमाई हासिल कर ले, फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। और आपको मालूम है कि जजमेंट इतना मुश्किल काम नहीं होता। जब दो मुतहारिक वकील एक दूसरे को दलीलें दे रहे हो, इसके खिलाफ और वो इसके खिलाफ, तो जजमेंट जज आसानी से समझ लेता है किसकी बात में बना। इस हवाले से फिर यह कि उलमा आए, दलाइल दें। जैसा मामला हमारे यहाँ हुआ कादियानियों का, अब ये गौर कीजिए, कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिलवाने के लिए अवामी तहरीकें चलानी पड़ी। कितना कुछ तो खून हुआ सन 53 के अंदर, कितने लोग मारे गए, कितनी जाने गई। और उस तहरीक के नतीजे में पहली मर्तबा पाकिस्तान की गाड़ी जो है, कौमी जिंदगी की गाड़ी, वो दस्तूर की पटड़ी से उतरी। और उसी के नतीजे में वो सारे मामला फिर आए हैं कि अब वो जो है ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब को सदर बनाकर और बनकर बैठ गए वजीर आजम जो है, और उन्होंने फिर जो कुछ किया वो सारी दास्तान उस तहरीक के नतीजे में डिवेलपमेंट हुई है पाकिस्तान की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फिर उसके बाद दोबारा तहरीक उठी। अच्छा, इससे पहले उलमा के फतवे मौजूद थे, लेकिन उलमा का फतवा तो अपनी जगह पर, जैसा कि मैंने कहा, फतवा है, उसकी कोई तनफीजी तो कुव्वत उसके पीछे नहीं है, कोई सैंक्शन नहीं है उसके पीछे, वो तो फतवा है, एक राय है, इल्मी राय है। इस हवाले से इतना कुछ तो खून हुआ। फिर उसके बाद अगर फेडरल शरीयत कोर्ट उस वक्त होती तो मामला जाता फेडरल शरीयत कोर्ट के हाथ, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि इस तरह का कोई निजाम नहीं था, तो फिर नेशनल असेंबली की एक कमेटी बनी। उस कमेटी में फिर वो पेश हुए, कादियानी भी पेश हुए, उन्हें भी अपना मौक़िफ़ जो है पेश करने का पूरा मौका मिला है। इसी तरीके से लाहौरी भी पेश हुए, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ पूरा पेश किया, फिर कमेटी ने फैसला किया। लेकिन यह है कि अब मुस्तकिल तौर पर इसका मामला करने के लिए बजाय इसके कि तो खून खराबा करवा ही दे, गलियों के अंदर नारे लगाए और फिर उसके लिए फिजा अफवाह करे और फिर कोई और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बना ले, तब फिर कभी इस मसले पर गौर हो। बजाय इसके अगर सीधा सा चैनल खोल दिया जाए, जैसे मैंने किया था, ये सिर्फ मौजूदा जो एक टेंशन है, सिर्फ उसका हल नहीं है। ये मुस्तकिल, मेरे नजदीक ये तो एक मुसलमान मुल्क के अंदर लाजिमन और मुस्तकिल शोबा होना चाहिए। नजरियाती रियासत, नजरियाती माशरा, नजरियाती जमात, उसकी ये लाजमी जरूरत है। उसके बगैर उसकी बका नहीं है, उसका इस्तेकाम नहीं है, वो खोखली हो जाएगी। लिहाजा ये मुस्तकिल एक कानून के तौर पर हम तजवीज कर रहे हैं कि अगर किसी को ये किसी के बारे में, किसी फर्द या गिरोह के बारे में ये गुमान है कि ये अपने अकायद की वजह से या अपने अमाल की वजह से दायरा इस्लाम से खारिज हो गए, उसे चाहिए कि अदालत का दस्तखत लगाए, फेडरल शरीयत कोर्ट में जाए, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है उसे पूरा मौका दिया जाए, वो वजाहत करे और उसके बाद कोर्ट है वो फैसला करे उसके मुताबिक। इसलिए इस मुल्क में और लोग भी हैं, सिर्फ ये शिया सुन्नी का मामला तो हो गया है, खास पस मंजर है। इसमें भी एक सिफारिश की गई है कि एक ऐसा ट्रिब्यूनल बनाया जाए, हाई पावर ट्रिब्यूनल, जो गौर करे कि ये शिया सुन्नी के मसले में ये तलखी इतनी शदीद क्यों हुई है, क्या इसके असबाब, कोई अंदरूनी साजिश है या बैरूनी हाथ में काम कर रहा है। इसका पूरा तहकीक जाहिर बात है कि वो कोई इदारा तो निजी तौर पर तो नहीं कर सकता। हुकूमत की तरफ से हाई पावर कमीशन हो, ट्रिब्यूनल हो, उसमें रिटायर्ड जजेस हो जो सबके नजदीक मुत्तफक अलैह हो अपनी दयानत में और अपने समझ के एतबार से, कोई सर्विंग जज भी हो जाए हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, फिर वो जाएगा अपनी जगह पर। लेकिन ये कि ये जो मसला है मुसव्वदा कानून तकफीर के ज़िम्मे में, उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट की जा सके, जाहिर बात है हम तो कोई अभी पहले ये कि 1 मई के इजलास में अगर वो एग्री अपॉन हो जाता है इस कमेटी के नजदीक, फिर वो लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगा, वो उसे इस कानून के जो भी है, जो तरीके होते हैं उसके अंदर सांसों में ढालेंगे, उसकी इस्तिलाहात होती हैं, उसका मुसवदा बनाएंगे, फिर असेंबली में जाएगा। लेकिन ये एक मुस्तकिल जरूरत है इस मुल्क की कि जिसको के पूरा कर देना इस वक्त न सिर्फ ये कि आइंदा के लिए बहुत मुफीद है, इसलिए कि और बहुत से लोगों के बारे में इसमें एक बात कही गई है। इसलिए कि देखिए, अगर ये कानून बना देते हैं कि जब तक आप फेडरल शरीयत कोर्ट से किसी को काफिर करार न दिलवा लें, आपका करार काफिर कहेंगे तो 10 साल सजा हो गया। सख्त अपनी जबान बंद रखनी पड़ेगी, साबित करवाए पहले वहां, फिर चाहे किसी को काफिर, अगर वहां से साबित हो जाएगा काफिर। तो इस पर बात मुफ्ती हजरात ने कहा
رہا کہ ہمارے پاس فتوے آتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے صاحب میری بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، وہ آغا خانی ہے، بتائیے وہ مسلمان ہے یا نہیں، ہم فتویٰ دیں گے نہ دیں. اس پر پھر میں نے یہ ان سے عرض کیا کہ آپ اصولی اعتبار سے کہیے کہ اگر کوئی صرف یہ اعتقاد رکھتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، یہ علمی اعتبار سے، لیکن اس کا یہ ہے یا نہیں. فرض کیجیے آغا خانی میں پیدا ہوا لیکن اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے، تو پرٹیکولر پرسن کا معاملہ ہوگا، اس سے پوچھ کر کے تمہارا کیا عقیدہ کیا نہیں. جی آج تو حال یہ ہے سنیوں کی عظیم اکثریت وہ جانتے نہیں اہل سنت کا مطلب کیا ہے، قائد کیا ہے. موٹی موٹی باتیں، نماز ہوگا کیا ہوتا سنو، اور کیا فرق ہے شیعہ میں اور سنی میں، اور کیا قادیانی میں اور کیا فرق ہے آغا خانی میں، کیا جو شیعوں کے یہاں پیدا ہو گیا وہ شیعہ ہے بس. باقی یہ کہ اسے عام طور پر تو کوئی خاص مذہب سے دلچسپی نہیں ہے. آغا خانی خاندان میں پیدا ہو گیا آغا خانی ہے، لیکن یہ کہ آیا وہ واقعتاً ان تمام عقائد کو تسلیم کرتا ہے، ذاتی سطح پر بھی مانتا ہے، یا ان تمام چیزوں کا وہ مقر ہے، خود اقرار کرنے والا ہے، تب تو مسئلہ ہو. یہ کام ہے قاضی کا، یہ کام مفتی کا ہے ہی نہیں. مفتی اصولی اعتبار سے خالص علمی انداز میں کہہ سکتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ قرآن وہ نہیں ہے جو حضور نے دیا تھا، یہ تو تحریف ہو چکا ہے، اصل قرآن نہیں ہے، اس کی تکفیر پر سب کا اجماع ہے. شیعہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں جو شخص یہ کہے، لیکن ہم تو یہ نہیں کہتے. ہمارے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا تو ہم پر بہتان لگاتا. اچھا بات کتابیں پیش کر دیجیے آپ کے، ان کو دیکھیے آپ کے فلاں شخص نے یہ کتاب لکھی، اس میں یہ لکھا، وہ کہتے سب وہ جانے. ہم تو نہیں مانتے. کسی نے اپنی کتاب میں کیا لکھ دیا ہے، جائیے اس کی قبر پھاڑیے اور اس کے اوپر مقدمہ چلا لیجیے، آپ کی چلانا ہو. لیکن ہم تو اعلان برات کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک تو یہ ماں بین الدفتین بسم اللہ کی بے سے لے کر اور والناس کے آخری سین تک یہی قرآن ہے جو محمد نے دیا. اب جب بربلا یہ کہیں گے تو پھر اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو کہنے کا کیا حق حاصل ہے کہ نہیں صاحب آپ کے دل میں کچھ اور ہے، دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حساب ہو اللہ عز و جل. جیسا کہ جب وہ آیات نازل ہوئی تھی جب چند مہینے کی مہلت ہے یہ مشرکین عرب کے لیے کہ وہ یا تو اسلام لے آئے ورنہ قتل عام شروع ہو جائے گا. فیض الصدق الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم. لیکن اس میں کہہ دیا گیا کہ جو شخص کلمہ شہادت پڑھ لے اور نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کر لے تو پھر چھوڑ دو اس کو. اب وہ آ گیا دائرہ اسلام کی، اس کو عصمت حاصل ہو گئی، حفاظت حاصل ہو گئی. حدیث میں بھی فقط عصموا منی دماءهم واموالهم وحسابهم علی اللہ عز وجل. باقی کسی نے صرف جان بچانے کے لیے یہ کہہ دیا تھا یا کسی نے اپنے صمیم قلب سے اور خلوص سے قلب سے، یہ اللہ کے حساب لے گا، یہ حساب دینے والا میں نہیں. تو کسی شخص کے بارے میں، کسی گروہ کے بارے میں کوئی فیصلہ اگر ہوگا تو جو ان کا اپنا اقرار ہے، ان کے اپنے جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر ہوگا، نہ یہ کہ آپ خود ان کی طرف کوئی چیز منسوب کر دیں اور اس کی بنا پر فتویٰ لگا دیں. بہرحال یہ تو دو مسودات تھے جس پر گفتگو ہوئی 2 دنوں میں، جس پر کہ انشاءاللہ آخری جو ہے معاملہ امید ہے کہ 1 مئی کو، یا یہ کہ اگر وہ ایکسٹینڈ ہوا تو 2 مئی تک چلا جائے بات تو کوئی شے متفق علیہ ہو جائے گی. آپ لوگ دعا مانگیے کہ یہ کام جو ہے، میں ظاہر بات ہے کہ نہ کسی سیاسی کھیل سمجھ کر اس میں شریک ہوا ہوں، نہ میرا کسی فرقہ واریت سے اس طرح کا تعلق ہے. میں نے کبھی یہ کافر شیعہ کافر کی میں نے کبھی فائل کی، کبھی نہیں. ابتدا سے میں آن ریکارڈ ہوں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. لہٰذا یہ معاملہ جو ہے میں اس میں آیا ہوں تو اس حوالے سے کہ شاید کسی اور کا ذہن ادھر نہیں گیا تھا کہ یہ قانون سازی ہونی چاہیے تکفیر کی. اللہ تعالیٰ نے اگر وہ مجھے سجھایا ہے تو میں اسے پیش کروں، کوشش کی ہے. اس کمیٹی نے اس کو مانا ہے. اس کے بعد الفاظ کے بارے میں کوئی کمی بیشی کے اوپر کوئی گفتگو ہو جائے وہ بات اور ہے، لیکن مانا ہے کہ ہاں یہ ضرورت ہے. تو آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو متفقہ طور پر کمیٹی سے بھی پاس کروا دے اور پھر یہ کہ اس کی لیجسلیشن بھی ہو جائے. اور جو بھی دنیا کے عام تصورات ہیں وہ تو رکاوٹ بنیں گے اس میں. یہ کیا، یہ پاکستان نے کیا پھر مذہبی سی بات شروع کر دی ہے تو فنڈامنٹلزم والی بات ہو گئی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہماری حکومت کو کہ اس مسئلے میں وہ ضروری قانون سازی کر دیجیے. وہ جو ایک سلسلہ اس سے پہلے ہمارا چل رہا تھا متحدہ شریعت
اسلامی متحدہ اسلامی انقلابی محاذ کے لیے جو جدوجہد ہوئی، جس کے لیے ہم نے کچھ اشتہارات اخبار میں شائع کیے، کیونکہ یہ بھی اشتہار والی بات ہے۔ میں نے آج عرض کیا کہ میری جو بھی جدوجہد ہے اس کے دو پہلو مستقل ہیں اول روز سے۔ ایک یہ کہ خود ایک جماعت ایسی بنانے کی کوشش کہ جو ان شرائط پر پوری اترتی ہو جو اقامت دین کی جدوجہد کرنے والی جماعت کے سب میں شامل لوگوں کے لیے شرائط ہونی چاہیے، اور پھر اس کے لیے طریقہ کار وہ ہم نے تنظیم بنائی ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے اس سے کوئی بحث نہیں، ہر چیز چھوٹی ہی ہوتی ہے تو اس کے بعد بڑی ہوتی ہے، اور یہ کہ سلو اینڈ اسٹڈی ہم ادھر سے بڑھ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو بھی جماعتیں ہیں خاص طور پر جو اس چیز پر متفق ہو گئی ہے کہ اس ملک میں اسلام کا آنا، اس کا نفاذ شریعت کا اور اسلام کے نظام عدل اجتماعی کا قیام، یہ انتخابات کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ میتھڈس، کوئی انقلابی عمل جو ہے تلاش کرنا پڑے، تو ان کو دعوت دی گئی کہ آئے ہم تو اتنا ہو جائیں جمع۔ اس کے لیے منہاج محمدی کانفرنس ہے، آپ کے علم میں ہے، وہ 21 فروری سے شروع ہو کر 21 مارچ تک 5، پہلی پنڈی میں، دوسری پشاور میں، تیسری فیصل آباد میں، چوتھی کراچی میں، 5ویں لاہور میں، اور اب اس کی ہم نے ایک اور اضافہ کیا، 6ٹھی جو ہو رہی ہے اس اتوار کو پرسوں، یہ کوئٹہ میں ہو رہی ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہرحال جیسا کہ میں نے ان کانفرنسوں کے بارے میں پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ کوئی خاص جو ہے مثبت نتیجہ اس اعتبار سے کہ منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو موضوع بنا کر گفتگو کی گئی ہوتی وہ تو کچھ نہیں حاصل ہو پایا۔ البتہ یہ کہ پھر وہی کم سے کم ایک مقصد تو حاصل ہو ہی گیا کہ مختلف لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں اور مختلف الخیال مقررین کی باتیں سن رہے ہیں، صبر کے ساتھ سن رہے ہیں، کوئی ہنگامہ نہیں ہے، کوئی نعرے بازی نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، یہ بھی ایک مثبت سمجھ لیجئے کہ ایک پیش رفت ہے۔ لیکن اب میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ اس ضمن میں بارش کا پہلا قطرہ اس کے اعتبار سے تحریک اسلامی کے نام سے جو قافلہ جماعت اسلامی سے آج سے چند سال قبل جدا ہوا تھا، وہ تحریک اسلامی وہ ہے، وہ بھی ایک بڑی جماعت ہے، کافی بڑی تعداد میں لوگ جماعت سے علیحدہ ہوئے اور ان کے دفاتر بھی ہیں، ان کے کافی پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر ان کے لوگ موجود ہیں۔ تو الحمدللہ کہ تحریک اسلامی کے امیر مولانا مختار دل صاحب، نائب امیر پروفیسر حفیظ الرحمان صاحب، آسم صاحب، اور ان کے جو قیم ہیں وہ محمد جلیل خان صاحب، یہ تینوں تشریف لائے اور ہماری کئی گھنٹوں کی نشست رہی، اور اس کے بعد یہ کہ ان کی طرف سے اس میں شمولیت کا فیصلہ ہو گیا، اعلان ہو گیا۔ گویا کہ کم سے کم 2 ہوئے، اس سے ایک نیوکلیس جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس میں بڑی جلدی امید ہے کہ جمعیت اہل حدیث لکھوی گروپ یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے ناظم اعلیٰ تو ہمارے پاس کئی دفعہ آ چکے ہیں، اور وہ لاہور کی کانفرنس میں انہوں نے کھل کر اعلان بھی کیا تھا، اور ان کے امیر جو ہے لکھوی صاحب وہ آنے والے تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ آ نہیں سکے میرے پاس، ورنہ ان کا ہم انتظار بھی کرتے رہے، ان کے ناظم اعلیٰ بھی بیٹھے انتظار کرتے رہے، نہیں وہ پھنس گئے۔ بہرحال ان کی توقع یہ ہے کہ بہت جلد وہ بھی شامل ہو جائے۔ تنظیم الاخوان سے گفتگو جاری ہے۔ مولانا محمد اکرم آوان صاحب جو ہیں وہ کراچی میں، ان کی بھی بہت مصروفیات رہی، دورہ انہوں نے کافی لمبا کیا تھا، پھر بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے۔ ان کا ہمیں خط ملا ہے کہ میں کچھ علیل ہو گیا ہوں، اب میں لاہور آؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پھر آخری فیصلہ کن بات ہوگی۔ البتہ یہ کہ طاہر القادری صاحب نے تقریر کی 26 مارچ کے جمعے میں، اس کے اخبار میں جو خبر آئی وہ یہ کہ ہم کسی خالص دینی یا مذہبی محاذ میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو اس پر میں نے انہیں خط لکھا کہ اگر کوئی آپ کا حتمی فیصلہ تو ٹھیک ہے، ہمارے سر آنکھوں پر، صرف توثیق مطلوب ہے کہ واقعی آپ نے یہ بات کہی ہے اور یہی آپ کا فیصلہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو بعد میں کوئی تکلیف دیں، خامخواہ کچھ سلسلہ جنمانی کریں، آپ فیصلہ کر چکے تھے، آپ کا فیصلہ آپ کو مبارک۔ البتہ آپ نے وہاں کانفرنس میں کہا تھا کہ منہاج محمدی پر تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہونی چاہیے اور بڑی طویل ہونی چاہیے، اور پہلی کانفرنس میں بلاتا ہوں، تو ٹھیک ہے، علمی مسئلے کی حد تک اگر آپ وہ کانفرنس بلائیں گے تو ہم حاضر ہوں گے۔ البتہ یہ کہ اگر آپ کا فیصلہ ہے کہ خالص دینی محاذ میں شرکت نہیں کرنی ہے تو پھر یہ کہ ہم آپ کو مزید تکلیف نہیں دیں گے اور نہ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ البتہ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، اور یہ جو شیعہ سنی مسئلہ ہے اس کے حوالے سے بہت اہم ہے۔
میں کوشش اور قریب کروں گا، بہت بھرپور کروں گا علامہ ساجد نقوی صاحب سے اس معاملے میں ملاقات کر کے انہیں بھی اس میں شامل کروں، اس لیے کہ اس سے پہلے 2 سال پہلے میں نے ان سے یا 3 سال پہلے ملاقات کی تھی۔ اس وقت میں نے فارمولہ یہ رکھا تھا، کیونکہ یہ فارمولہ میرے سامنے ایران سے آنے والے ایک بہت بڑے عالم آیت اللہ واعظ زادہ صاحب کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ آیت اللہ خمینی صاحب کا موقف بھی یہ ہے اور ایران کی موجودہ حکومت کا سرکاری موقف بھی یہ ہے کہ جس ملک میں بھی اسلامی شریعت اسلامی قانون کی تنفیذ کا مرحلہ آئے تو وہاں پبلک لا وہاں کی اکثریت کی فقہ کے مطابق ہو، لیکن یہ کہ جو پرسنل لا ہے اس میں تمام فقہوں کو مکمل آزادی دی جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر میرے اندر ہمت ہوئی، میں نے ایران کا دورہ بھی کیا، وہ کتاب بھی جو ہے آپ کے یہاں میں نے پچھلے جمعے میں پیش بھی کی تھی، وہ کتاب جو ہے میں نے شائع کی۔ اس وقت میں نے ساجد نقوی صاحب سے ملاقات کی تھی کہ اس معاہدے اس اصول پر اگر ہم جمع ہو جائیں تو کندھے سے کندھا ملا کر اصل اتحاد ہوتا ہے کسی اعلیٰ تر نسب العین کے لیے جمع ہو جائے، اس سے اتحاد ہوتا ہے، یا کوئی مشترک خطرہ ہو اس سے ڈر کر اتحاد ہوتا ہے۔ تو یہ اتحاد کی 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تحریک پاکستان میں 2 چیزیں جمع ہو گئی تھی، ہندو کا خطرہ بھی تھا، خوف بھی تھا، اور اسلام کا احیاء کا ایک جذبہ بھی تھا، لہذا شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سب شریک ہو گئے۔ اس لیے ایک اعلیٰ نسب العین جو ہے اس پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ کی ایک جد و جہد اصول طے ہو جائے ہمارے مابین، یہی کہ جو آیت اللہ واعظ زادہ نے کہا، جو آیت اللہ خمینی صاحب کی رائے ہے۔ پھر ایران میں میری ملاقات خامنہ ای صاحب سے بھی ہوئی جو ان کے رہبر ہیں، اس وقت سب سے بڑے مذہبی رہنما ہوئی، انہوں نے بھی توثیق کی ہاں ہمارا موقف یہی ہے۔ اگر یہ آپ بھی تسلیم کر لیں تو پھر یہ کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر جد و جہد کریں۔ اس وقت انہوں نے کچھ اوائڈ کیا کہ کوئی اور فارمولہ بھی ہو سکتا ہے، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایسا فارمولہ کوئی اور ہو سکتا ہو تو مجھے بتائیے۔ ان کی طرف سے تو کوئی بات نہیں آئی، لیکن میرا ذہن ایک فارمولے کی طرف، آلٹرنیٹ فارمولے کی طرف حال ہی میں منتقل ہوا، وہ میں بھی آج بیان نہیں کر رہا، وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ ابھی تو ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ شیعہ سنی اور اس کے حوالے سے جو بھی تفتیش ہے، لیکن یہ کہ میں اس مثبت جو نسب العین ہے اس کے حوالے سے بھی عنقریب ان سے ملاقات کروں گا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کے اس میں جو بھی خیر کی چیزیں مطلوب ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقصود و مطلوب کو ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں حاصل کروا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔